عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اسلام نے غلاموں کے حقوق مقرر نہیں کیے، اور ایک بہت بڑی زیادتی، ایک بہت بڑا ظلم بقول ان کے غلاموں کے ساتھ کیا گیا کہ اسلام نے تصور غلامی کی جڑ کو اکھاڑا نہیں۔ اس پر ایک اور اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ آج بھی عرب کے اندر جو کفالت لی جاتی ہے اور کسی بھی لحاظ سے کسی خارجی سے جو وہ مال وصول کرتے ہیں تو دراصل یہ اسی غلامی کا ایک تسلسل ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی کوتاہیاں بہرحال کافروں کے لیے ایک اعتراض کا سبب بنتی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے، مسلمانوں کے دین کی کوتاہی نہیں، مسلمانوں کی کوتاہی دین کی نہیں۔ اور فرد کا جرم کبھی بھی معاشرے پر نہیں لگایا جا سکتا، وہ فرد کا جرم ہی رہے۔ جز کے جرم کو کبھی کل پر لاگو نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اگر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو صحیح حق ادا نہیں کیے تو یہ مسلمانوں کی کوتاہی، نہ کہ اسے دین کی کوتاہی شمار کیا جائے۔ باقی رہ گیا معاملہ غلامی کا، تو میرے دوستو، اسلام نے جتنے غلاموں کے حقوق مقرر کیے ہیں دوسرا کوئی کر سکتا ہی نہیں، کسی کے پاس یہ قاعدہ ضابطہ ہے ہی نہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں یا سلامتی کونسل کا چارٹر یا پوری دنیا میں جتنی مہذب قومیں آج تہذیب کا دعویٰ کر رہی ہیں، جتنی مہذب قومیں آج اپنے اندر ایک منشور اور دستور لیے ہوئے ہیں، یہ بیچارے تو خود ہی اپنے بنائے ہوئے قانون خود روز بروز توڑتے پھرتے ہیں۔ اسلام نے جو قانون مقرر کیا اور اسلام نے جو قانون لاگو کیا ہے، اس قانون کے تو یہ گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ مسلمانوں میں کوتاہیاں بے شمار ہیں، اور ہماری انفرادی کوتاہیاں اب ہماری اجتماعی بگاڑ کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ چند دہشت گردوں نے پوری مسلم امہ کو دہشت گرد لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ آج یہ حقیقت ہے کہ عرب کے اندر وہ تصور کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے کہ پاکستان سے، ہندوستان سے جو جاتا ہے اس کے ساتھ ان کے رویے وہ نہیں ہوتے جو ان کے رویے اپنے عربی لوگوں کے ساتھ۔ میرے دوستو، آج کی گفتگو میں ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمر اچھا ہے فلک پہ، نہ ہلال اچھا ہے، نظر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ حضرت بلال حبشی پر گفتگو کرنے کا ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بتلائیں کہ اسلام نے غلاموں کو عزت کیا عطا فرمائی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے حضرت بلال پر بات کرنے کا کہ آداب عشق ضروری نہیں کہ کسی یونیورسٹی سے جا کر حاصل کیے جائیں، آداب عشق کبھی کبھی اللہ غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا حضرت بلال پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غریبوں نے بہانہ ڈھونڈ لیا ہے نا، ہم دین کی خدمت کاری نہیں سکتے، بہانہ یہ تو امیروں کا کام ہے، رئیسوں کا کام ہے، وہ کریں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ مجھے تو پیسے کما کے بچے پالنے سے فرصت نہیں، بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، بہانہ کہ امیر ہی خدمت کر سکتا ہے، غریب کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت بلال کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ جب غریب خدمت کرتا ہے تو وہ فاروق اعظم کا سردار بن جاتا ہے۔ یہ بتلاتی ہے ہمیں سیرت کہ جان نہ چھڑاؤ یہ کہہ کہ میں تمہارا بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتلاتی ہے کہ غریب ہو، ان پڑھ ہو،
اور عرب کے اندر سب سے کمزور برادری حبشیوں کی برادری شمار کی جاتی تھی، سب سے کمزور برادری۔ اور پھر اس کے رنگ کا انداز بھی دیکھیں نا، غریب بھی ہو، مالی طور پہ کمزور بھی ہو، سب سے چھوٹی برادری سے تعلق ہو بظاہر دنیا کے لحاظ سے۔ چوتھی بات یہ کہ خوبصورت بھی کوئی نہ ہو، یعنی جو دنیاوی خوبیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے۔ اور پھر حال یہ ہو کہ جب وہ سامنے داخل ہو دروازے سے تو حضرت عمر فاروق جیسا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی خود نیچے بیٹھ کے جناب بلال کو منبر پہ بٹھائے، اور جب لوگ پوچھے کہ عمر یہ کیا ہے تو حضرت عمر فرمائے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ مسلمانوں کے سردار کا نام بلال حبشی ہے۔ یہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بنتا، مگر لگتی ہے اس میں محنت کچھ زیادہ ہے، تھوڑا مشکل کام، مرحلہ تھوڑا مشکل۔ اقبال کہتا ہے چوں بگویم بمسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرا وجود کانپتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کو نبھانا کتنا مشکل کام ہے۔ لا الہ الا اللہ کو نبھانا کہنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام حضرت رباح تھا، حضرت بلال کے والد۔ وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں۔ اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے، اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑی محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا، کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا، یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ گلی ہے میرے پاس، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی، سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے، بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو۔ بتایا نہیں امیہ کو، بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا۔ امیہ نے لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی، اللہ اکبر، لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا۔ ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے ایک غریب آدمی کو مار رہے ہیں، غریب آدمی کو۔ جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے، پھر ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر پر، کوڑے مار رہے ہیں، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا،
سخت دھوپ تھی. جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا, ابو جال نے بھی مارا, ابو لہب نے بھی مارا, ابو سفیان نے بھی مارا, ابو البختری نے بھی مارا, اخنس بن شلیق نے بھی مارا. امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے. اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے, جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے. امیہ نے کہا بلال سے, کہا بلال ادھر آ. حضرت بلال گئے, کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا, پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے, تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے, اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے, یار 2-4 کوڑے مار لے, میرا کیا ہے, مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا, چل تو نہ اب اظہار نہ کر بیٹھنا, 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے, اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے. جب پتا ہونا سامنے دریا ہے, اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے, کہہ دو, جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے, لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت بلال کہتے ٹھیک ہے, میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا, کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار, پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا, ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا, پھر ابو جہل کی طرف دیکھا, پھر ابو لہب کی طرف دیکھا, سارے کافروں پہ نظر دوڑائی, اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں, اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں. اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے, ذرا دیکھتے ہیں, ذرا اکٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا, اعلان بغاوت ہونے لگا ہے. بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں. جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا, اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں, اسے تنہا نہ سمجھنا, یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. فرمایا تیاری کر کے نکلو, اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا, جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا. حضرت بلال میدان عمل میں. اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا. بلال تیری جرت, تیری یہ ہمت, تو انکار کرے, تیرا یہ چارہ, تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا, رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا. تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے, اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا. لوگ مدد کرے نہ کرے, اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. فرمایا کر لو تیاری, آ جاؤ. اب وہ سارے نا, جو کہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ, اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف. امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں, جو کہتے تھے کل گزرتا تھا. یہ عجیب معاملہ ہے. کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے, تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا, تجھے اس کا پتا ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا, مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا, مجھے سارا پتا ہے, لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں, بس کلمہ جو پڑھ لیا, جب اعلان جو کر لیا ہے, جب محبت جو کی, تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں. اقبال کہتا ہے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے, عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے, وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں. سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے, اب تو پڑھ لیا, اب سوچنے کا نہیں, اب عمل کرنے کا وقت ہے. اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی, مارنا شروع ہوئے. کس انداز میں مارا, لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. جب لوہا گرم ہوتا, سلاخیں گرم ہوتی, وہ وجود کو لگتی, پہلے خاموش رہتے,
پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے، جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا، مکے کی گلیوں میں۔ کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے، لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستو خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہوں تو گلی میں نکلتے نہیں۔ بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا، جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے، کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا۔ جناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے۔ حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ حضرت بلال حبشی اتنی مار اتنی تکلیفیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے، اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا، اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب کوئی نظر آتا وہ مارتا، پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا، سارا دن احد احد چلتا رہتا۔ حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا۔ 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مار نہ کھائی، تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد، اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے۔ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے، جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے۔ کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت بلال حبشی، اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے، بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو، اور حضور نے دعا فرمائی، کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے، ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر صاحب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے۔ حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو۔ کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے۔ پہنچے، جب ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا، کہنے لگا ابو بکر
اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا، 50 دینار کا ہے، 2000 دینار لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، منظور ہے مجھے۔ تو ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے۔ حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہتے مقام سے گزر، ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے، 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار، جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے، یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا، اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا۔ حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا، ادھر دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں، اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں، لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے۔ فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے، ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا، پارٹ ان کے، فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے، خون نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا، پیسے دیے، لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، ذرا جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو۔ تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر، جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے، اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا، تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا، فرمایا چل میرے ساتھ، میں ذرا تیری مرم پٹی کر لوں، میں ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں، میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں، تو میرے ساتھ چل۔ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی، مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی، صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے، فرماتے ابو بکر نے تیل منگایا، وہ تیل میرے زخموں پہ، ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ، میری داڑھی پہ، فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا، پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا، وہ کپڑے مجھے پہنائے، ابو بکر صدیق نے پگڑی منگوائی، وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی، فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا، فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، در رسالت مآب پہ، آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ، بن کے جوگن مدینے نو جا مانگی میں، جو بیتی نبی نو سنا مانگی میں۔ حضرت جناب سیدنا، اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی، ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ۔ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا، جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں، کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی،
2-3 बहनें थी, और हजरत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी, और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग ढंग देखे ही नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बना सवार के ना हजरत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा। जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते। फरमाया यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, बहा जितने आंसू बहा सकता। हजरत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक लेके पहुंचे तो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहंदा जार के। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेके पहुंचे दरे मुस्तफा पे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजर हजरत बिलाल पे डाली। जनाब बिलाल ने यूं आंख मिलाई तो सर झुका लिया, वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। अब दूसरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उठाई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ, तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तेरा शुक्रिया, अबू बकर अल्लाह तुझे जजा दे। जब रसूल पाक की जुबान से ये लफ्ज निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने, तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीबे बेनवा तू अमीर हरम तू कुजा मन कुजा। कहा हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर काश तो थोड़े से पैसे मेरे भी मिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं? आका मैं भी आपका ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जजा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को, हुजूर ने घर पे गांव भेजा, फरमाया खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा अंदर से क्या आवाज देती हैं, कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी है। वफाशार बीवी अंदर से। अब हजरत सैयदना ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे महबूब की शहजादी, छोटी सी उम्र है, एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई, एक बर्तन में खजूरें। अब लाके जब खजूरें रखी ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर, बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था, 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते हैं रसूल पाक सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर से थोड़ा सा छिलका जुदा करते, फरमाते हैं फिर उसको तोड़ते, उसके अंदर से वो घुटलियां उतार के हुजूर एक साइड पे करते, वो नरम खजूर रसूल जब मेरी तरफ बढ़ाते। हजरत बिलाल फरमाते हैं भूख तो बड़ी थी लेकिन आज भूख सारी भूल गई थी। आज मुझे यूं लगता था जैसे मैं जमीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हुआ हूँ। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा करम, सारी अता, सारा फजल, सारी इनायतें मेरी झोली में घिर गई हैं। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत से बिठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया। फरमाते बड़ा प्यार करके ना तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी, हुजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं फारिग रहने का तो आदी नहीं, मैं तो जफाकश आदमी हूं, मेहनत करने वाला, ड्यूटी क्या होगी। रसूल पाक ने फरमाया बिलाल ये मेरा घर है, आज के बाद मेरा नहीं ये तेरा घर है। फरमाया मैं मसरूफ होता हूँ तबलीग के कामों में, घर क्या लाना है वो तेरी जिम्मेदारी है, कहाँ से लाना है वो भी तेरी जिम्मेदारी है, पैसे कहाँ से आएंगे मैं तुझे बताऊंगा, कहाँ लगाने हैं तुझे एक दफा बताऊंगा, फिर तू लाया करेगा, तू ही लगाया करेगा। फरमाया मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगा तू, खास मकाम तुझे दिया जाएगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम पर मुकर्रर फरमा दिया। अब देखिए हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद क्या मसला है जी, क्यों नहीं चल रहा? दरूद पाक पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या की गल। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक ने ये ड्यूटी अता फरमा दी। अब पता क्या होता,
حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئی نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے, کسی کام کے لیے, سودا صاحب لاتے بازار سے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے, مکے کے دنوں کی. سودا صاحب بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, گھر کے کام کاج ہوتے تھے. جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے. وہ دستک سے پہچانتی ہیں کہ بلال کے دستک کا. بلال آ گیا. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں, گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہیں پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے, گھر میں جھاڑو دے لیا ہے, بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے, بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے. ایک ایک کام پوچھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول تو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے, گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے. ایک نیزہ. ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی, لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا, تلوار اٹھانے والے اور ہیں, جان قربان, نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں, ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت, باز نہیں آتے. نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا, منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا. رسول پاک کے آگے ایک بادشاہ تھا. بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے, اور کتے بڑے بڑے کتے تھے, اور بڑے وہ خون خار کتے تھے, چیر پھاڑ کھا جاتے تھے, شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا. اس میں کتے ہوتے تھے, اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے, زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے. کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا, کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی, لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی, 35 سال تک نوکری کی. لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا, ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا, وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا, ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا, پر نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے, چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا, قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں, جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق العنان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا, پریشان رہنے لگا. غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو پنجرے, کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا, جو ان کو کھانا ڈالتا تھا, روٹی ڈالتا تھا, گوشت دیتا تھا, اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی, گوشت دینے کی, تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے لے, میں تو پہلے پریشان ہوں, سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا, پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا, کتوں کو ڈالی. 2 4 دن, ہفتہ, مہینہ, سال بھر, جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا, بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا, اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا
تو بجائے اس کے کہ کتے اس سے کاٹ کھاتے وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40-35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی جنا تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے او نہ تھی چنگے، جنا تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شہد صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا ترمول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا، چل یار بنا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی۔ آپ کسی طرف بھی بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں۔ کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں۔ کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلکل ایام نداولھا بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے۔ رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ یہ صبر، بڑی گاڑی دیکھ کے بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا، اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے، وہ بھی ذرا صبر کرے، اس لیے کہ اس کو مل گئی ہے تو کوشش سے نہیں ملی، خدا کے فضل سے ملی ہے۔ دونوں ذرا صبر کا مظاہرہ کریں۔ وہ بڑی گاڑی والا ہارن